لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة السلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات دا کروڑا شکر مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ کے عالم مجھ سمیت سب احباب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے برادران طریقت آپ احباب دے علم دے اندر ہے کہ بابرکت نگینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جو امتحانات اور جڑیاں مشکلات آزمائشاں آپ پہ آئیاں آپ نے بڑے صبر دے نال بڑے شاکر ہو کے تمام امتحانات جو خالق کی کائنات نے آپ نو کامیابی عطا فرمائی یاد رکھنا مسلمانوں میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیتا سی کہ بندہ مومن تے جدو آزمائش آئے جدو بھی کوئی ایک مصیبت آئے وہ دے اندر اگر اللہ دا شکر ادا کرے صبر کرے تو پھر ایک انسان ہے کسی وقت انسان صبر دا دامن نہیں تھامدا حالانکہ بارہا مرتبہ فرمایا گیا کہ صبر دا دامن تھامو اور ایک انسانی عقل سوال کرے گی کہ مولا صبر کریں گے تو سانو لبے گا کی رب فرماندہ ہے ان اجرہم بغیر حساب
فرمایا جڑا بندہ صبر کر لینا ہے وہ دے واسطے بے حساب اجر ہو جاتا ہے. یہ وہ بندہ جڑا صبر کر لے پھر اس بندے دے چرچے پوری دنیا تے غالب آ جاندے نے. کیوں؟ انہیں صبر کیتا ہوتا ہے, خالق کی کائنات کی بارگاہ اندر شکر ادا کیتا ہوتا ہے. ہن توجہ فرمانا, وقت مختصر ہے, چیزاں بہت زیادہ نے. بات شروع کرنے ہیں کہ جدو حضرت پاک ابراہیم نے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی, ربی حب لی من الصالحین, عرض کرتے ہیں اللہ سنیا منو نیک اور صالح اولاد